هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر آیات احکام بیان کرتے ہوئے ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور قرآن مجید فقان حمید کے ان احکامات کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری فقہی زندگی کے تعلق سے قرآن پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دین اسلام کے اندر معاشرے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور معاشرے کے اندر بدمزگی اور بد تہذیبی اور ظلم اس وقت بڑھتا ہے جب کسی کا حق مار لیا جائے، کسی کا حق ادا نہ کیا جائے۔ ویسے تو کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سامنے والا اگر مظلوم ہو، سامنے والا اگر بے بس ہو، سامنے والا اگر کمزور و ضعیف ہو، تو پھر اس کا حق مارنا قدر آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فقان حمید جو چارٹرڈ ہمیں دیتا ہے، جو نظام ہمیں دیتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ درجے کا حقوق انسانیت کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص کمزوروں کے جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے، اور ان کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ یتیم جس کا باپ انتقال کر جائے اور وہ چھوٹا ہو، ابھی بالغ نہ ہوا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، باپ کے مال و اسباب بہت سارے ہوں، اب اس کے تعلق سے ہر ایک کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ جناب یہ مال کسی طریقے سے ہمیں مل جائے۔ آج کے سلسلے میں ہم جائزہ لیں گے ان احکامات کا کہ جو اللہ رب العزت نے یتیم کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آج کے سلسلے میں میرے پیش نظر اس وقت 9 آیات مبارکہ ہیں۔ کوشش کریں گے کہ 9 کی 9 ہی سلسلے میں شامل ہوں اگر وقت نے اجازت دی۔ تو آج کے سلسلے میں کس طرح کے مضامین پر گفتگو ہوگی، پہلے ایک اجمالی خاکہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آج کے سلسلے میں یتیم کی پرورش اور اس کے مال کی حفاظت و استعمال کے تعلق سے 9 آیات 3 مختلف حصوں میں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 10 کی روشنی میں یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی مذمت بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 5 اور 6 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کی روشنی میں ان امور کو یہاں بیان کیا جائے گا کہ جو یتیم کے سرپرست حضرات کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ بیان ہوگا کہ وہ یتیم کے مال میں کیا کیا تصرف کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، تیسرے حصے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 8 اور 9 کی روشنی میں بطور خاص اس یتیم کے حقوق پر بات ہوگی کہ جس کے وارث نے مال ہی نہ چھوڑا ہو۔ آپ نے سماعت کیا کہ آج کے سلسلے کے اندر 3 مختلف عنوانات پر گفتگو ہوگی۔ پہلا یہ کہ وہ آیت مبارکہ جس میں یتیم کا مال کھانے کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی مذمت بیان کی گئی۔ دوسری وہ آیت مبارکہ جس میں احکامات بیان ہوئے کہ جو وارث ہے، جو وصی ہے، جو سرپرست ہے، وہ یتیم کے مال میں کتنا تصرف کر سکتا ہے، کس انداز پر کر سکتا ہے، اور کتنا تصرف نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے حصے میں یتیمی کے تعلق سے قرآن مجید فقان حمید کی ان آیات پر گفتگو ہوگی کہ جب یتیم کا جو والد ہے یا وارث ہے اسے کچھ چھوڑا ہی نہ ہو، کوئی مال ہی نہ چھوڑا ہو،
تو قرآن پاک اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ تو 3 مختلف زاویوں پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے نکات پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کی روشنی وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ بیان فرمایا کہ قبیلہ بنی غطفان میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے ایک یتیم بچہ چھوڑا۔ بچے نے جب ہوش سنبھالا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے چچا سے جو کہ اس کا سرپرست تھا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال کا مطالبہ کیا، تو باپ نے وہ مال دینے سے انکار کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں رواج بھی یہی تھا کہ وہ ایسے مال کو جو ہے وہ دیا نہیں کرتے تھے۔ یہ بچہ بارگاہ رسالت میں فریادی بن کر حاضر ہو جاتا ہے، اپنا ماجرا بیان کرتا ہے کہ مال تو اس کے باپ کا تھا، اسے ملنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ایسا نہ کرو کہ اچھی چیز رکھ کے خراب چیز بدلے میں دے دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ استعمال نہ کرو۔ ان سب باتوں پر عمل اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو انہو کانا حوباً کبیرا، کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو مجموعی طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر 3 احکامات بیان کیے گئے۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنا، کہ حوالے کیا جائے گا۔ نمبر 2، ایسا نہ ہو کہ جناب اچھا جو مال ہے وہ رکھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر اس کے والد نے کوئی 20 گائیں چھوڑیں، اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ گائیں جو ہیں وہ تو دینی ہی ہیں، گائیں جو ہے 20 کی 20 دینی ہے، لیکن اب وہ کرتا کیا ہے کہ گائیں تو دیتا ہے لیکن دوسرے گائیں دے دیتا ہے جو لاغر ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، اور گائیں دینے کے اندر جو ڈنڈی مار دیتا ہے۔ تو یوں ایسا بھی نہ ہو کہ خراب جو مال ہے وہ دیا جائے اور اچھا مال رکھ لیا جائے۔ تیسرا حکم کہ جناب ان کا مال یہ نہ ہو کہ جناب بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کوئی لحاظ کیے مکس مال رہے۔ مثال کے طور پر آمدنی ہو رہی ہے، جو مال چھوڑا تھا وہ اس سے آمدنی ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں یا حسب موقع آتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ رکھے، جتنے پیسے ہیں اپنے مال میں شامل کر لے، اپنی رولنگ میں شامل کر لے، اپنے کاروبار میں شامل کر لے، یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ بے دھڑک استعمال کرنا شروع کر دے، ان کی جو ہے وہ کسی قسم کی حفاظت کا بندوبست نہ کرے۔ تو یہاں فرمایا تو یہ گیا وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ، لیکن اس سے مراد یہ ہے ان کا جو مال ہے کسی بھی طرح استعمال نہ کرو۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ یتیموں کا مال ناحق کھانا، اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ جو ناحق بطور ظلم ان کا مال کھائیں گے وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی خبریں سنائیں، اور ہمیں یہ بتایا کہ ایک قوم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے، اونٹ کے جتنے بڑے ہونٹ تھے، اور فرشتے مقرر تھے جو انہیں آگ کے پتھر کھلاتے تھے، ان کے منہ میں وہ آگ کے دہکتے پتھر داخل کیے جاتے تھے اور پخانے کے مقام سے نکل جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یتیموں کا مال ظلمن کھانے والے لوگ ہیں۔ تو مقام غور ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پر فرما دیا گیا کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ تو جب آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ ناحق طریقے سے نہیں کھانا، تو آخر معاملہ کرنا کیا چاہیے؟ کون سے طریقے حق ہیں، کون سے ناحق ہیں، کون سا استعمال ان کی چیزوں کا روا ہے، کون سی صورتیں ہیں جہاں ان کی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ناروا ہے، کہاں آپ کیا حدود ہیں، کیا باؤنڈریز ہیں۔ جو اگلی آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اسی طرح کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب جب سورہ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوتی ہے اور اتنا سخت حکم بیان کر دیا جاتا ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ یتیموں کے جو اموال ہیں اور ان کے اپنے جو اموال تھے اس کا اختلاط بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر کھانا بن رہا ہے، اب پورے گھر کا کھانا بننا ہے، ایک فیملی برابر کی بھی ہے، اس میں بچے یتیم ہیں، تو چلے ان سے بھی کچھ راشن لے کے ہانڈی میں ڈال دیا اور دونوں گھروں نے کھانا کھا لیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا۔ اب جب انہوں نے اتنے سخت احکام سنے تو انہوں نے ان کا جو راشن وغیرہ تھا وہ اپنے راشن کے ساتھ ملانا بند کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے راشن پر ہی اپنی ہنڈیاں بناتے ہوں ساری، بلکہ اپنا جو ہے وہ حصہ پورے طور پر ملایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 10، تو انہوں نے یہ معاملہ ختم کر دیا۔ ان کی ہنڈیاں الگ پکتی، ان کی ہنڈیاں الگ پکتی۔ اب اگر یتیم ایک دو فرد ہی ہوتا مثال کے طور پر اس گھرانے کے اندر، تو اتنا جو کھانا بنتا وہ ضائع ہو جاتا، اور پھر ممکن ہے کہ مشقت وغیرہ بھی ہوتی ہو۔ تو جب یہ احتیاط حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کرنا شروع کی تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 نازل ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ یتیموں کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگوں نے احتیاط تو کرنا شروع کر دی ہے، لیکن اب اس کے کچھ جو ہے خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو اگر اختلاط کی اجازت دی جائے، تھوڑا بہت مکس رہ کر کمبائن جو ہے نا سسٹم کر کے گزارا کیا جائے، اس کی آپ اجازت عطا فرمائیں۔ تو اس موقع پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 220 نازل ہوئی۔ فرمایا گیا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کا بھلا چاہنا بہتر ہے، اچھی بات ہے،
یتیموں کا بھلا چاہنے میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر کا پہلو نہیں ہے۔ فرمایا گیا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ یا اپنا مال ان کے مال کے ساتھ شامل کر لیتے ہو فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اس کی اجازت دی گئی۔ فرمایا گیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کون مفسد ہے، کس کی نیت خراب ہے، اور کون مصلح ہے، کس کی نیت اچھی ہے، کون حکمت پر عمل پیرا ہے، کون بہتری پر عمل پیرا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ اگر مل جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں، تو ایک معروف طریقے کی حد تک اس کی گنجائش ہے۔ اس کی ایک مثال تو میں نے عرض کی کہ کھانا بن رہا ہے، اس کی فیملی کا کھانا بھی ہے، مثال کے طور پر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی فیملی اوپر رہتی ہے، باقی برابر میں رہتے ہیں یا نیچے رہتے ہیں، اب ایک ساتھ یہ انڈیا بنانا چاہتے ہیں، کچھ حصہ ان کا ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ بھی جتنے افراد ہیں اتنا حصہ ڈالیں ان کا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب چونکہ ان کی رقم کے اندر یتیموں کا حق بھی شامل تھا اور یہ کھانا مکس ہو گیا، سب نے اس ہنڈیا میں جو کھایا ہے ایک ایک ذرہ جناب اس میں مل گیا ہے یتیموں کے مال میں سے، قرآن پاک نے اس بات کی اجازت دی کہ ایسا کرنا درست ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ ان مثالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاط کی جہاں گنجائش نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوا اور کیش اماؤنٹ چھوڑا ہے اس نے، اب نابالغ کے نام سے اکاؤنٹ کھولنے میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی سرپرست ہے، اس کا کوئی ولی ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ہی وہ پیسے ڈال لیتا ہے۔ اب اپنے اکاؤنٹ میں جب پیسے ڈالے گا کہنے کو تو وہ خود مختار ہو گیا، وہ جو چاہے اس پیسے کا خرچ کر سکتا ہے۔ یہاں دونوں راستے آتے ہیں، مفسد اور مصلح۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں نے استعمال نہیں کرنے، میں نے خرچ نہیں کرنے، میں اگر مثال کے طور پر اس کے اکاؤنٹ میں رولنگ رہتی ہے اور یتیموں کا جو پیسہ ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے، وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں 5 لاکھ سے اماؤنٹ کبھی نیچے نہیں آنے دوں گا کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ خرچ کرنے والا میں کہلاؤں۔ ان اچھی نیتوں کے ساتھ وہ ان کا مال اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ضرورت ہے، گنجائش اس کی موجود ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب عام طور پر لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے پراپرٹیز جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے نام کیے رکھتے ہیں، والد کے نام ہو گئی، والدہ کے نام ہو گئی، کسی بھائی کے نام ہو گئی۔ اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، یتیم ہیں، اب وہ پراپرٹی ٹھیک ہے ان کے نام ہے اور وہ بہت مشکلات ہوں گے ٹرانسفر کرنا، تو یہ امانت کے طور پر رکھیں، اگر وہ کرایہ پہ چلتی ہے اس کا مطلب کہ حساب کتاب انہیں دیتے رہیں۔ اب فوراً یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جناب وہ فوراً ان کے نام کروائیں، وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت یہ ہے کہ جب بڑے ہو جائیں گے جب کروا لیں گے، اب کرنے جائیں گے تو بہت ساری قانونی مشکلات سامنے آئیں گی۔ تو اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے، اور وہ نیت شریعت کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نیت شر پر مشتمل ہے، ذاتی مفاد پر مشتمل ہے، یا آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ جی اس میں یتیموں کا بڑا ہی فائدہ ہے، لیکن علماء اس نقطے کو تسلیم نہیں کرتے، اس سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کو وہاں بھی رکنا پڑے گا، باز آنا پڑے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مجموعی طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ کہاں جو ہے یتیموں کا جو مال ہے وہ مکس کرنے کی کیا حدود و قیودات ہیں۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے حصے کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 5، آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر
ایک الگ حکم بیان کیا گیا، یتیم کا جو مال ہے ٹھیک ہے اس کے سرپرست کے قبضے میں رہے گا، سرپرست اس کی نگہبانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، لیکن ایک وقت تو ایسا آئے گا نا کہ وہ مال اس کے حوالے کیا جائے گا، صاحب حق کے ذمے اس کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، لیکن وہ کب کیا جائے گا یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ پہلا مرحلہ تو ہے بلوغ کا، کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور سمجھدار ہو، بالغ ہو جائے پلس سمجھدار ہو۔ اب اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو پھر بالغ ہونے کے باوجود انتظار کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، مکس نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے پاگل اور مجنون، اس کی بات نہیں ہو رہی، ایک آدمی وہ جس کی عقل سلامت ہے، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک ٹین ایج کا بچہ ہے، 17-18 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر لاؤبالی پن ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں دنیا داری کا، اس کو پتہ ہی نہیں جناب کہ کاروبار کیسے ہوگا اور پیسے کی کیا اہمیت ہے اور پیسے اڑا دینے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کو کوئی ایسے ہوش ہی نہیں ہے۔ تو 25 سال تک ایسی طبیعت کا جو بچہ ہے انتظار کیا جائے گا، سرپرست اس کا مال اپنے قبضے میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل مند تو ہوتے ہیں، اپنی ایج سے جو ہے وہ 1-2 سال پیچھے ہوتے ہیں، 25 سال میں جو ہے وہ رقم ان کے حوالے کی جائے گی، وہ مال ان کے حوالے کیا جائے گا۔ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، یہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کے بعد بھی اگر نادانی کی علامتیں موجود ہوں تو سرپرست کو مزید مال روکنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور جو نادان ہیں نادانوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ مال کوئی عام چیز نہیں ہے، زندگی کا اس پر دار و مدار ہوتا ہے۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ تعالیٰ نے جو معاش ہے، زندگی کا جو سہارا ہے، مال کو اسے بڑی اہمیت دی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، زندگی اس کے ذریعے قائم ہوتی ہے، تو یہ کوئی مطلب کہ نہ سمجھ کو دینے کی چیز نہیں ہے، پہلے اس کے سمجھدار ہونے کا یقین کر لو، سمجھدار ہونے کے معاملے کا التزام کیا جائے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، لیکن جب تک مال سرپرست کے پاس رہے گا، جو یتیم ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، اس کی تعلیم و تربیت پر، اس کے کھانے پینے پر یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ فرمایا گیا وَارْزُقُوهُمْ، اس میں سے کھلاؤ پلاؤ، اسی کا مال ہے۔ وَاكْسُوهُمْ، اس میں سے وہ لباس بھی ان کے لیے بنایا جائے گا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں اچھی بات سکھاؤ۔ علماء نے لکھا، ایک تو ظاہر آیت کا یہ مطلب واضح ہے کہ ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آؤ، اگر وہ مطالبہ کریں مال لینے کا وقت سے پہلے تو اچھی تدبیر کے ساتھ انہیں حکمت کے ساتھ وجہ سمجھاؤ۔ اور تیسری بات علماء نے بیان کی کہ ان کی تربیت کرو، ایسی تربیت کہ جس کی بنا پر وہ روپیہ پیسہ جو ہے اس کا درست استعمال انہیں آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے، وارث اپنے ساتھ دکان پہ لے جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ خریداری کیسے ہوتی ہے، کیسے ڈیلنگ ہوتی ہے، کہاں سے مال خریدا جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے، نفع نقصان کیا ہوتا ہے، یا کسی کے پاس بٹھا دے، تو یوں قول معروفہ کے اندر بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گی، اور جو تعلیم و تربیت ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ جب مال انہیں نہیں دینا اور وہ مدت نہیں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں اس مال سے پوری ہوتی رہیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور تربیت جو ہوتی رہے گی تو اگر 25 سال سے پہلے بھی وہ سمجھدار ہونے کی علامات ان میں ظاہر ہو جاتی ہیں، مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ولی یا سرپرست نے سانپ بن کر اس مال پر نہیں بیٹھنا، امانت سمجھ کے اس مال کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے۔ جب وہ سمجھدار ہو گئے بالغ ہونے کے بعد،
ان کے حوالے کر دینا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم آیت مبارکہ جس کے اندر مزید تفصیلی احکامات یتیم کے تعلق سے بیان کیے گئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 6، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ یتیموں کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس سلسلے کی جو ایک خاص انداز ہے اس کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان آیات مبارکہ پر گفتگو ہوتی ہے، ان آیات مبارکہ کے ضمن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان پر تفصیل سے بات ہوتی ہے کہ وہ آیات جو فقہی احکامات سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو ولی، سرپرست، وصی، یہ ایک پورا فقہی مفہوم ہے۔ بچے کا جو ہے ولی مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر دادا زندہ ہے تو دادا ولی ہوگا، چچا ولی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی جو مال کی نگہبانی ہے اس کے تعلق سے بھی مختلف تفصیل موجود ہے، اور پوری بات یہ چل رہی ہے کہ جو بچے کا مال ہے اس کا ولی یا سرپرست جو ہے وہ کس انداز میں استعمال کر سکتا ہے، کس انداز میں نہیں کر سکتا۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلی آیات مبارکہ کے ضمن میں سماعت کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں مزید اہم اور بنیادی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر 6 احکامات بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ بیان کیا گیا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، جو یتیم ہیں ان کی آزمائش کرو، امتحان لو ان کا۔ یعنی جب مال آپ کے پاس ہے اور یہ مال آپ نے ان کو دینا ہے، ان کو سپرد کرنا ہے، اس سے پہلے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان کی آزمائش کرو، ذرا دیکھو، تھوڑے بہت پیسے دے کر دیکھو کہ یہ کہیں ضائع تو نہیں کرتے، اڑاتے تو نہیں ہیں، سمجھداری ان کے اندر آ گئی ہے نہیں آ گئی۔ اب ذرا غور کیجئے آپ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مال کے بارے میں کیا فرمایا کہ زندگی کا قیام ہے اس کے اوپر، یہ اہم ذریعہ ہے معاش کا، انسان کا کھانا پینا پہننا، لباس، گھر، کرایہ کا گھر ہے تو اس کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز، یہ سب کے سب مال کے محتاج ہیں۔ تو مال کوئی ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پر کسی اور کا مال ہے تو پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال مفت دل بے رحم، اور زیادہ تر دوسروں کے مالوں پر لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ تو خاص قرآن پاک نے اولیاء کو، سرپرستوں کو یہ ہدایات دی کہ ان کے مال کے تعلق سے اہم ترین احتیاطیں برتنی ہیں۔ تو پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ جناب ان کی آزمائش لینی ہے، اس سمجھدار ہوئے یا نہیں ہوئے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم سمجھو کہ سمجھدار ہو گئے ہیں، بالغ ہوئے، بالغ ہونے کے بعد سمجھداری کی جانچ ہوگی 25 سال تک کی عمر تک، اور 25 سال کی عمر سے پہلے ہی 18-20 سال میں بھی سمجھداری کے علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو جب سمجھتے ہو کہ یہ سمجھدار ہو گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کی جو امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دو۔ اچھا، ایک بات واضح رہے،
کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا انتقال ہوا ہے تو صرف یتیم بچے ہی وارث ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہے، اس کے گھر اس کی بیوہ بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو سب کا جو حق ہے اس مال کے اندر ہوتا ہے۔ بیوہ کا اپنا حصہ ہوتا ہے، ماں باپ کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات حسب موقع جب چاہیں اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں، اور مال جب تقسیم ہو تو جو نابالغوں کا حصہ ہے وہ الگ کر دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جتنے بھی احکامات بیان ہو رہے ہیں وہ خاص اس حصے کے ہیں جو نابالغ سے متعلق ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زوجہ کو مال نہیں دیا جائے گا، اس کی جو بیوہ ہے، یا ماں باپ کو مال نہیں دیا جائے گا۔ ماں باپ اپنا حصہ لیں گے، جو بیوہ تھی وہ اپنا حصہ لے گی۔ بعض صورتوں میں بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے بیٹا نہیں چھوڑا، زوجہ چھوڑی ہے، بہن بھائی چھوڑے ہیں، تو اس کی زوجہ کو بھی ملے گا چوتھا حصہ، اور بہن بھائیوں کو بھی ملے گا، اور اس کی بیٹی کو بھی ملے گا۔ ایک بیٹی ہوگی تو اپنا آدھا حصہ ملے گا، دو بیٹیاں ہوں گی تو دونوں کو جو ہے وہ 2/3 ملے گا۔ تو یوں بقیہ وارث اگر نابالغ ہو تو محروم نہیں ہوتے۔ اچھا، بعض اوقات کیا صورتحال ہوتی ہے کہ چیز ایسی ہوتی ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر مرنے والے کا گھر تھا، اب مرنے والے کا جو گھر تھا اس گھر کے اندر سب کا حصہ ہے، تو اب اس گھر کے اندر جو ہے وہ دادا دادی بھی رہ رہے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دادا دادی چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ وہ سرپرست کی حیثیت سے، ایک مربی اور تربیت کرنے والے کی حیثیت سے اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اس گھر میں چچا بھی رہتا ہے تو اس پر ایک سوال ہوگا کہ اب یہ جو گھر ہے، یہ گھر مرنے والے نے چھوڑا اور اس کے اندر کچھ حصے والد اور والدہ کے ہوئے، بیوہ کا ہوا، اور اس کے نابالغ جو بچے تھے ان کے حصے ہوئے۔ اب نابالغ کے بھی حصے شامل ہیں، چلو دادا دادی تو رہ لیں گے ایک مربی کے حیثیت سے، اور ایک جو شریعت نے سہولت دی ہے اس کے اعتبار سے رہ لیں گے، لیکن چچا جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے اسی گھر کے اندر، نہ کوئی کرایہ دیتا ہے نہ کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دادا جب موجود ہے تو چچا ولی بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش نکالے جائے۔ تو یوں نابالغ کے مال کے حوالے سے بہت ساری بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ جس کا گھر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے چلو ٹھیک ہے اپنے 2-3 بھائیوں کو رکھا ہوا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اب حالات چینج ہو جائیں گے۔ اب نابالغ کا حق نکل آیا ہے، ٹھیک ہے ان کو رہنا ہے، بقیہ لوگوں کو جو معروف کرایہ بنتا ہے مارکیٹ میں، جو عرف ہے کرایہ کا، اس کے مطابق کرایہ دے کر رہیں۔ ایک کرایہ دار کے جو رائٹ ہیں وہ لیں۔ کرایہ دار کہتا ہے جی مینٹیننس کرواؤ، فلاں مجھے میٹر الگ لگوا دو، یا میری ٹنکی جو ہے وہ الگ بنوا دو پانی کی۔ اس طرح کے رائٹ پر کلام کرنے کا تو حق حاصل ہوگا ان کو، لیکن پراپر جو ہے وہ ان کو کرایہ دینا پڑے گا، اور معروف طریقے سے کرایہ دینا پڑے گا۔ تو پہلا مرحلہ پورا ہوا کہ جناب ان کے مال ان کے حوالے کر دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، جو یتیم کا مال ہے وہ ضائع مت کرو۔ اسراف و بدارا، اسراف ہی کی ایک صورت بیان کی گئی کہ خوب جناب موجے کر کے جناب ان کا مال لوٹتے رہو، اور جہاں 10 روپے کی ضرورت ہے وہاں 100 روپیہ بہا دو کہ جناب کیا ہوا، انہی کا مال ہے۔ جہاں تھوڑے سے کام چل سکتا ہے وہاں کوئی پرواہ نہ کرو اور مال ہلاکت پر پیش کر دو۔ تو یتیم کا مال ہے یہ، اس کے اندر اعلیٰ درجے کی احتیاط کرنا واجب ہے۔ فرمایا کس لیے اپنا یہ سارا اسراف کرنا شروع کر دو، ان یکبروا، کہ بڑے ہونے سے پہلے تو جناب یہ بڑے ہونے کے بعد تو پھر اپنا حق مانگنا شروع کر دیں گے، موجے کر لو جتنی کرنی ہے ابھی، اور لوٹو اور پھوٹو، یہ والی جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یتیم کے مال کے حوالے سے بڑے سخت احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت اگلے حصے میں سے آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو غنی ہے، اس کا جو ولی ہے، اگر وہ غنی ہے جو ان کی پرورش کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ
یتیم کے مال سے کچھ کھائے پیے، گھر میں کھانا پکتا ہے اپنا حصہ شامل کرے اگر وہ غنی ہے تو۔ ومن کانا فقیرہ، اور جو فقیر ہے، محتاج ہے، اس کا جو ولی ہے وہ محتاج ہے، فلیاکل بالمعروف، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی جیب سے مطلب کہ کھانے میں پیسہ ڈالے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا ولی یتیم کے مال سے بہت ضرورت کی حد تک کھانا پینا کر سکتا ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزانہ جناب گھر میں مرغے مسلم بنیں گے، اس بات کی اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں کبھی کبھی گوشت بنتا ہے تو چلے گا، لیکن بہت ہی سادگی کے ساتھ، یہاں تک کہ علماء نے کپڑوں پر بھی کلام کیا کہ جب یہ یتیم کے مال سے پہننا بچھونا کرے گا تو اس طرح کے کپڑے ہوں، اس طرح کے نہ ہوں۔ مال یتیم کو تو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے کہ شریعت نے جو اعلیٰ درجے کی یعنی کہ خرچ کرنے کے تعلق سے سخت احکام یتیم کے مال میں بیان کیے ہیں، کسی چیز میں بیان نہیں کیے۔ یعنی اس کے حق کو ضائع کرنے سے بچانا، اس کے حق کو محفوظ کرنا، اس کے مال کو ضیاع سے بچانا، ان تمام طرح احکامات کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کسی کا انتقال ہوا، ارے جناب صائم ہونا ہے، جناب چہلم ہونا ہے، 10واں ہونا ہے، 20واں ہونا ہے، سالانہ محفلیں ہونی ہیں۔ بھائی یہ کس پیسے سے ہو رہی ہیں؟ کوئی حساب کتاب ہی نہیں کس پیسے سے ہو رہی ہیں۔ اگر تو کوئی اپنے پیسوں سے کروا رہا ہے بالغ شخص تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ مرحوم کے پیسوں سے ہو رہی ہے تو اس کے ورثاء کے اندر تو نابالغ بھی ہیں۔ اس کے ورثاء میں جب نابالغ ہیں تو ایک ایک چیز پر سب کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ کیش ہے، کیش میں بھی ان کا حق ہے، اور چیزیں ہیں ان میں بھی ان کا حق ہے۔ اب اس کیش کو جو استعمال کیا جا رہا ہے سارے ثواب پر اور نفلی کاموں پر، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ جس ترکے کے اندر نابالغ کا حصہ ہو اور اس کو بے دھڑک خرچ کیا جائے، کسی تمیز کے بغیر خرچ کیا جائے، نفلی کاموں پر خرچ کیا جائے، ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اس کے ورثاء کے اندر نابالغ ہوں تو آپ سانس بعد میں لیجئے گا، پہلے علماء سے رجوع کیجئے گا کہ اس مال کے استعمال کے کیا حدود ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے واضح الفاظ کے ساتھ ہمیں نابالغ کے مال کے احکامات بیان کیے ہیں۔ تو بے احتیاطی جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ کاروبار کس کا جناب؟ مرنے والے کا۔ مرنے والے نے اولاد چھوڑی نابالغ، اب جناب کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اس کاروبار سے جو نفع آ رہا ہے یا پراپرٹی چھوڑی ہے، پراپرٹی سے جو کرایہ آ رہا ہے، پورا گھر اس سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ فیضیاب کیا ہو رہا ہے؟ اپنے جو پیٹ ہیں اس میں جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے۔ تو اب آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ مال پہلے والا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی کا تھا، بیٹے کا تھا، فلاں کا تھا، وہ تو زندہ تھا، جس کو چاہتا اس کو مطلب کہ خرچ کرنے کی، استعمال کرنے کی، تصرف کرنے کی اجازت دیتا۔ اب تو اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس مال کے جو حقدار ہیں وہ وارث ہیں۔ مال کے حقدار وارث ہیں، اور وارثوں میں بالغ اگر سارے کے سارے بالغ ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، یعنی رضامندی سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، رضامندی شامل ہو۔ اگر نابالغ ہیں تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پھر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ فرمایا گیا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ قائم کر لو، کل کو یہ مکر نہ جائیں، کوئی تیسرا آدمی اعتراض نہ کر دے تم نے مال دیا کہ نہیں دیا، تو گواہ ہوں گے تو ایک جو ہے وہ بچت کا راستہ رہے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شک سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 152، اور ایک اور آیت مبارکہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی 34۔ اس کے اندر ابتدائی حصہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ
اگر جانا ہو تو کس لیے جانا ہو، ہی احسن، کوئی اچھا مقصد ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے۔ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں اسی بات کو مقرر بیان کیا گیا، یہاں بھی وہی مضامین بیان ہوئے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ کی ہم تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ ختم کریں گے۔ حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ڈرے وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیم بچے چھوڑے اس نے، مال بھی چھوڑا، یہ تو جدا گانا صورت ہے۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ کسی کا انتقال ہوا اور خاندان میں کوئی یتیم بھی ہے، مثال کے طور پر دادا کا انتقال ہوتا ہے، چچا بھی موجود ہیں، اور ایک بیٹا اس کا پہلے فوت کر چکا تھا، دادا سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اور اس کے یتیم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اب چچا کے ہوتے ہوئے ان پوتوں کو دادا سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا والد پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں، تو قرآن پاک نے یتیموں کے تعلق سے احسان اور بھلائی کے کیسے کیسے احکام بیان فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اگر یتیم کسی موقع پر موجود ہوں، خاندان میں ترکہ تقسیم ہو رہا ہو اور یہ یتیموں کا حق نہ بنتا ہو، یہ وارث نہ بنتے ہوں، انہیں مت بھولو۔ جو ورثہ ہیں، ترکہ لینے والے جو ہیں، جن کا حق بنتا ہے، اگر وہ بالغ ہیں تو انہیں چاہیے اپنے حصوں سے یتیم کو بھی کچھ دے دیں۔ اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور ایسے موقع پر کچھ یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، قرابت دار آ جائیں، یعنی قرابت دار موجود ہوں ایسے موقع پر، زندہ ہوں، محتاج ہوں، یا کوئی یتیم پایا جاتا ہو، تو فرمایا گیا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کچھ حصہ انہیں بھی دے دو۔ یہ ایک استحبابی حکم ہے، ایسا دے دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، احسان مت جتلانا بلکہ انہیں اچھے طریقے سے دینا اور ان کے ساتھ اچھا قولی رویہ رکھو۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا ہی اہم ضابطہ بیان کر دیا کہ اے یتیموں کا مال کھانے والو، آج تم دوسروں کا حق مار رہے ہو، جو ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، ان کا مال کھانے پر تمہاری نظریں ٹکی رہتی ہے، جب موقع ملتا ہے ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ذرا غور تو کرو، جب تمہارا انتقال ہو جائے ذرا وہ تصور تو لے کر آؤ، اور تمہارے بچے چھوٹے ہوں اور ان کا کوئی مال کھائے تو پھر کیا جذبات ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ ڈریں یہ لوگ اگر یہ اپنی پیچھے اولاد چھوڑ کر جائیں، جو کمزور اولاد، ناتواں اولاد چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، کی پریشانی ہوگی، کیا ہوگا بچوں کا، کیا ہوگا۔ جب تم اپنی اولاد کے بارے میں یہ احساسات رکھتے ہو کہ بچوں کا کیا ہوگا، تو دوسروں کی اولاد کی، جن کے تم نگہبان ہو، جن کے تم ولی ہو، ان کے مال کیوں ہڑپ کرتے ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ یتیموں کے احکامات ہم نے سنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام